الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سورہ آل عمران آیت نمبر 16 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سے قبل والی آیت میں اللہ رب العزت نے متقیوں کا ذکر کیا، ان کو ان کے رب کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات کا ذکر کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے متقیوں کی ایک دعا ذکر کی ہے. متقی وہ ہیں جو آخرت کی ابدی زندگی کو اور وہاں کی لازوال نعمتوں کو دنیا کی فانی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں. یہ اپنے ایمان اور عمل صالح پر فخر نہیں کرتے، یہ اپنے ایمان پر اور عمل صالح پر نازاں نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی انسان محض نیک اعمال کے ذریعے سے رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا فضل نہ ہو، جب تک کہ اس کی رحمت نہ ہو. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے ہرگز کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، ہاں مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ مجھے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے. تو متقی وہ ہیں جو اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتے، اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر فخر نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان کے جملہ ارکان پر ہمارا ایمان ہے. ہم تیری الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، تیری نازل کردہ کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، غرض ایمان کے جملہ ارکان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اہل علم نے اس آیت کریمہ سے اور ایک مسئلہ استنباط کیا ہے، وہ یہ ہے گناہ معاف ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے کہ اس دعا کے اندر پہلے ایمان کا اعتراف ہے، پھر اس کے بعد مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. ربنا اننا آمنا، اے پروردگار یقیناً ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. معلوم ہوا کہ گناہ کے معاف ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی مغفرت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے شرک، کفر، ایمان نہ لانا. جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر بنایا جائے. اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا. تو متقی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں
اے پروردگار ہم لوگ ایمان لا چکے ہیں، مغفرت کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ رفع ہو چکی ہے، اس لیے کہ مغفرت کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ عدم ایمان ہے، ایمان نہ لانا ہے۔ تو متقی کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹھا دے، چاہے گناہ چھوٹے ہو کے بڑے، چاہے وہ گناہ ظاہری ہو کے باطنی، چاہے اس گناہ کو ہم نے جانتے بوجھتے کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، چاہے اس گناہ کو ہم نے چھپے چھپائے کیا ہو یا بھرے مجموعے میں ہم نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے، دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے بندہ جب دعا کرے تو اپنے ایمان کا یا اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرے، ایمان اور اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ آگے کسی موقع پر گفتگو آئے گی۔ وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مشروع وسیلہ اور ایک ہے غیر مشروع وسیلہ۔ مشروع وسیلہ اس کی کئی قسمیں ہیں، بندہ اللہ کے اسماء اور صفات کے وسیلے سے دعا کرے، اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کرے، پھر اسی طرح کسی زندہ حاضر شخص سے دعا کا مطالبہ کرے، کسی زندہ شخص سے دعا کا مطالبہ کرے، اس کی دعا کو وسیلہ بنائے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ جس طرح یہاں جو متقیوں کی دعا نقل کی گئی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، متقی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اپنے ایمان کو اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارے اس توحید کے وسیلے سے کیا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائے، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ متقی جو دعا کرتے ہیں اس میں سے وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب آگ کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ دوزخ کی سزا اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس سے پناہ طلب کرنے کی دعا ہم کو سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آگ جس کی نسبت اللہ نے خود اپنی جانب کی ہے، نار اللہ الموقدہ جس کو کہا ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیاوی آگ سے 69 گنا تیز ہے، 69 گنا تیز ہے، لیکن اس کے باوجود جب مجرموں کو ڈالا جائے گا، مجرموں کو نہ چین حاصل ہوگا، نہ وہ آگ ان کا کام تمام کرے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، موت نہیں آئے گی اس میں، نہ بندہ چین اور سکون سے اس میں زندہ رہ سکے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے ایک دعا نقل کی ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگارہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا، اے اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لے۔ تو یہ بڑی اہم دعائیں ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان قرآنی دعاؤں کو یاد کریں،
ان قرآنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مغفرت کا، اللہ سے بخشش کا سوال کریں، نار جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ آگے اللہ نے متقیوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، کچھ صفات بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں متقیوں کے ان اوصاف اور ان صفات کو ہم لوگ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، انت استغفرک و اتوب